بلا اول کان قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعہم علی مشیتہ اختراعا ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثہم علی سبیل محبتہ والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الحق الجدید وطلت الرشید وغرت الحمید بقیت اللہ فی الارض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ولعنت الدائمت الباقیت علی اعدائهم ومنکر فوائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین صلوات ایک بار اور سب مل کے صلوات بھیجو امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ اربعین کے سلسلے کی 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت وارثہ نصف کے مرحلے پر ہماری گفتگو آج پہنچ رہی ہے ذکر ہے اس سونے والے کا کہ جس نے ابدی آرام گاہ میں سونے سے پہلے کائنات کو جگانے کا فریضہ ادا کیا جس سرزمین کا جس خطے کا انتخاب حسین نے قیامت تک کے لیے کیا یا حسین نے کیا یا خدائے حسین نے کیا کربلا کی زمین کا انتخاب فرماتے ہیں حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ نے خلقت آدم سے 24,000 برس قبل کربلا کی زمین کو منتخب کیا اور یہ 24,000 سال برسبیل تذکرہ عرض کر دوں کہ جب بھی انبیاء کی تخلیق سے آدم کی خلقت سے پہلے کے سالوں کا ذکر آتا ہے تو اس سے ہمارے یہ سال مراد نہیں ہوتے جو چاند اور سورج سے بنتے ہیں بلکہ لائٹ ایئرز مراد ہوتے ہیں جنہیں نوری سال کہا جاتا ہے اور ان کی طوالت ہمارے سالوں سے کہیں زیادہ ہے لائٹ ایئرز کے ایک دن میں ہمارے 50,000 سال گزرتے ہیں تو 24,000 سال لائٹ ایئرز کے خلقت آدم سے قبل اللہ نے اس زمین کو منتخب کیا حسین کے لیے
اور اس زمین کو فضیلت عطا کی، قیامت تک کے لیے حسین کو زمین پر رہنا ہے۔ حشر کے بعد یہ زمین اٹھا لی جائے گی اور جنت میں شامل کر دی جائے گی۔ اس طرح کے جملے بھی معصومین کی حدیثوں میں قابل شرح ہیں کہ جنت میں شامل کر دیے جانے کے کیا معنی ہیں۔ اس لیے کہ اس زمین کو بلند کر دیا جائے گا جسے پروردگار نے منتخب کیا ہے، کیا پتہ چند اسی قسم کی زمینوں کا مجموعے کو اللہ نے جنت کہا ہو۔ سوچنے کی بات ہے، کبھی اگر جنت پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تو عرض کریں گے کہ مفہوم جنت قرآن میں کیا ہے۔ یہ طے ہے کہ جنت پہ ایمان رکھنا جنت اور جہنم پر واجب ہے، اس لیے کہ ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چار چیزوں پر ایمان نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ ایک وہ جو پرسش قبر پر ایمان نہ رکھے، یعنی قبر کے سوال و جواب پر۔ دوسرا وہ جو جنت اور جہنم پر ایمان نہ رکھے۔ تیسرا وہ جو شفاعت کا منکر ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چوتھا وہ جو رجعت کا انکار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں۔ یہ الارم ہے، کیا چیز ہے؟ باہر ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ان چار چیزوں پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جنت کی تفصیل اپنی جگہ پر، لیکن اس خطے کا انتخاب اپنی جگہ پر۔ اس خطے کا تاریخ میں ذکر سید الشہداء کے کلمات سے خود ثابت ہو جاتا ہے کہ جب وارد ہوئے ہیں زمین کربلا پر تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا غازریہ ہے، ماریہ ہے، نینوا ہے، شط فرات ہے، کربلا ہے۔ 300 انبیاء امام نے فرمایا اس زمین پر دفن ہیں واقع کربلا سے پہلے۔ 2 نبی تاریخ امامت کے ایسے ہیں، تاریخ نبوت کے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ ایک تو حضرت یونس ہیں جو کربلا ہی میں مبعوث کیے گئے تھے اور یہیں کی بستی پر ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ دوسرے نبی جس کا تعلق اس زمین سے بہت گہرا ہے وہ اللہ کا خلیل ہے۔ بظاہر آج یہ سنا جاتا ہے اور یہی تاریخ اسلام میں بیان ہوتا ہے کہ خلیل الہی کے سارے رشتے مکے سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود بابل کا بادشاہ ہے اور بابل کے کھنڈرات آج بھی کربلا کے قریب ہی پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا بابل عراق کی ہی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم اسی علاقے میں جس بستی میں رہتے تھے اس کا نام تھا ار، الف رے اور الف پر پیش، ار میں حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ مملکت کا نام تھا بابل، بادشاہ تھا نمرود۔ لیکن جس چھوٹے سے علاقے میں آپ ہیں یہ ایک بستی ہے۔ اس بستی میں تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم کا جہاں گھر تھا اس گھر کا تعین بتا رہا ہوں کہ آج جہاں قبر حسین ہے بالکل اس جگہ پر ابراہیم کا گھر تھا۔ یعنی آج جہاں امام حسین کا روضہ ہے اور قبر ہے سید الشہداء کی، وہیں پہ ابراہیم کا گھر تھا۔ اور خلیل خدا یہاں سے نکلے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، اور ہجرت کر کے خلیل خدا نے جب حکم ہوا تو ظاہر ہے کہ شروع میں چونکہ یہاں آباد ہیں اور ابتدائی زندگی کے سارے واقعات حضرت ابراہیم کے یہیں پیش آئے ہیں۔ وہ عراق ہی کی سرزمین ہے جہاں ابتدائی دور گزرا ہے۔ وہ بتکدہ کربلا کی زمین پر نہیں تھا، وہ بتکدہ اسی مملکت میں تھا کہ جس کے بتوں کو ابراہیم نے توڑا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ پہلی بت شکنی کربلا کے قریب ہی کہیں ہوئی ہے اور بتوں کو توڑا ہے حضرت ابراہیم نے۔ علی سے پہلے تاریخ نبوت میں جو نبی بت شکن کہلاتا ہے وہ اللہ کا خلیل ہے۔ خلت کا عہدہ ان کو ملا
ان کے پاس مختلف عہدے ہیں، جس میں ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے، ایک خلت ہے، ایک امامت ہے، جس میں سے ایک عہدہ ایسا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 13 برس تک، میں نے شاید کہیں تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے کے عشرے میں، جس کی تفصیل نہیں بتانا، کہ 13 برس تک حضرت ابراہیم نے آسمان نہیں دیکھا تھا، لیکن جب وہ باہر آئے ہیں تو اس کے بعد انہی علاقے میں لوگوں سے حضرت ابراہیم کا واسطہ پڑا، اور حضرت ابراہیم نے حکم خدا کے آ جانے کے بعد دین کی تبلیغ شروع کی، لیکن چونکہ نمرود اپنی خدائی کا اعلان کر چکا تھا تو حضرت ابراہیم کے پیغام کو قبول نہیں کیا گیا۔ ایسے میں ایک دن ایسا آیا کہ عید کے دن حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عید کے دن یہ موقع حضرت ابراہیم کو کیسے ملا؟ حالانکہ تاریخ میں عید کسی بھی قوم کی ہو، عید کے دن مذہبی عبادت کی جگہوں پر ہمیشہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ماضی کی جتنی قومیں تھیں وہ عید کبھی بھی اپنے شہر میں نہیں منایا کرتی تھیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عید منانے کے لیے اپنے شہروں سے نکل جاتے تھے اور شہر کے شہر خالی کر دیتے تھے۔ شہر خالی تھا، بتکدے میں کوئی نہیں تھا، اس وقت حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے خلیل خدا، بڑی بہادری کا کام تھا۔ توجہ کیجئے گا، اے خلیل الہی، بڑی بہادری کا کام تھا۔ آپ نے بتوں کو توڑا ضرور، آپ بت شکن ہیں ضرور، لیکن ایک بات طے ہے کہ کسی بت پرست کے سامنے آپ نے بت کو نہیں توڑا۔ آپ کے بیٹے علی کو یہ فخر حاصل ہے کہ بھرے ہوئے مکے میں بت گرائے ہیں، بت پرستوں کی موجودگی میں بتوں کو توڑا ہے، تو فخر ہے اسی لیے خلیل کا کہ بعد میں آنے والا بت شکن اللہ کے خلیل کے لیے فخر کا باعث ہوا۔ وہ بت شکنی کا تسلسل ہے۔ جب واپس ہوا نمرود عید منا کر اپنی پوری قوم کے ساتھ، تو اس نے یہ دیکھا کہ بت توڑ دیے گئے ہیں۔ قصہ سارا آپ کا سنا ہوا ہے، تاریخ میں مجھے قصہ نہیں دہرانا۔ اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہی وہ ہے کہ جس نے ہمارے بت توڑے ہیں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ایک الاؤ روشن کیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ جو الاؤ روشن کیا گیا ہے اس کے بارے میں امام کا فرمانا یہ ہے، قصص الانبیاء کی روایتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن امام کا فرمانا یہ ہے کہ مہینوں لکڑی جمع کی گئی تھی، اور الاؤ ایسا تھا کہ جب الاؤ دہکا ہے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے ہیں تو اس فضا میں اوپر بھی کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، اس قدر اس کے شعلے جاتے تھے، اور اتنا دور تک الاؤ روشن کیا گیا تھا کہ ابراہیم کو ہاتھ پکڑ کے وہاں نہیں بٹھایا گیا ہے، بلکہ منجنیق تیار کی گئی تھی جس سے ابراہیم کو پھینکا جانا تھا۔ منجنیق میں بٹھا کے ابراہیم کے پھینکے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ الاؤ بہت بڑا تھا، اور اس الاؤ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم کے لیے یہ الاؤ روشن کیا گیا اور اس کو دہکایا جا رہا ہے اور اس کے شعلے بڑھ رہے ہیں اور تیاری ہے، ابراہیم منجنیق میں بٹھا دیے گئے ہیں، اس وقت خدا کی دو مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے، دیکھیے دونوں مخلوق بہت چھوٹی ہیں، ایک مخلوق زمین پہ رہتی ہے، ایک دیواروں پہ۔ جو دیواروں پہ رہتی ہے وہ چھپکلی ہے، جو زمین پہ رہتی ہے وہ مینڈک ہے۔ مینڈک نے یہ کیا کہ اپنے منہ میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کر آتا ہے دریا سے، اور اس پانی کے ذریعے اس پانی کو لا کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اس الاؤ پر تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ معصوم کا بیان ہے۔ دوسری طرف چھپکلی ہے جو پھونک مار رہی ہے، اور آگ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آگ پہ جب پھونک ماری جاتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے۔ تو چھپکلی کا مقصد تھا آگ کو تیز کرنا، مینڈک کا مقصد تھا آگ کو بجھانا۔ لیکن نہ تو چھپکلی کی پھونکوں سے آگ تیز ہو سکتی تھی، نہ مینڈک کی کلیوں سے آگ بجھ سکتی تھی، مگر تاریخ نبوت کے ان دونوں واقعات کو تاریخ امامت میں امام نے بیان کیا، اور دونوں واقعات اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی اسی لیے اسلام میں ایک حکم پایا جاتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب، مینڈک کو مارنا منع۔ اس فلسفے کو سمجھ لیجئے گا۔
تاریخ نبوت میں آگ کے واقعات دو بڑے ہیں، ایک ابراہیم کے ساتھ جس کو بڑی شہرت ہوئی، دوسرا واقعہ اصحاب اخدود کا ہے۔ شہرت اسے نہیں ہوئی لیکن قرآن نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے، اور قرآن نے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں مظلومیت ہے اس واقعے میں، اور مظلومیت یہ ہے کہ ایک نبی نے اپنی قوم پر تبلیغ کی ہے۔ یہ واقعہ پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 برس پہلے کا ہے۔ 70 برس پہلے کے اس واقعے میں ایک نبی نے جو زمانہ فترت کے ہیں، بہت مختصر سی قوم پر مبعوث کیے گئے ہیں، ان پر انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ زمانہ فترت میں کوئی صاحب شریعت نہیں ہوتا، اس لیے بہت مختصر سی قوم پر ان کو ہادی بنایا گیا تھا، لیکن ان کی تبلیغ کا اثر جن لوگوں نے قبول کیا تو ان سے بادشاہ کی لڑائی ہوئی۔ لڑائی میں مومنین مارے گئے، جو بچ گئے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور حکم یہ دیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ آگ میں پھینکنے کے لیے خندق کھودی گئی، بہت گہری اور بہت بڑی، اور اس خندق میں آگ دہکائی گئی، اور آگ دہکانے کے بعد جب شعلے بھڑکنے لگے تو بادشاہ نے ان گرفتار قیدیوں سے کہا کہ اب ان کے ہاتھ پیر کھولو، اپنے ہرکاروں سے کہا ان کے ہاتھ پیر کھولو، اور چاروں طرف سے فوجیں گھیرے کھڑی تھیں، اور حکم تھا کہ خود آگ میں کودو، تمہیں پھینکا نہیں جائے گا، تم خود آگ میں جاؤ۔ اب مومنین کے لیے اس وقت فیصلے کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ اعلان یہ کیا گیا تھا جو بادشاہ کے ساتھ ہو وہ باہر آ جائے، جو نبی کے ساتھ ہو وہ آگ میں کود جائے۔ مومنین کو اپنا ایمان ثابت کرنا تھا، یہی ان کا امتحان تھا۔ وہ آگ میں کودنا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ میں جانے والے مومنین کی قطار اتر رہی تھی آگ میں، اور وہ بے خوف و خطر اپنے آپ کو آگ میں پھینک رہے تھے، تو اسی وقت ایک عورت بھی اس قوم میں تھی جو اس نبی پر ایمان لائی تھی، اور اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ اس گود کے بچے کو لے کے وہ عورت آگ کی خندق کے قریب آئی، اور ایک بار اس کے قدم رکے۔ جیسے ہی اس کے قدم رکے تو گود کا بچہ جو بولتا نہیں ہے وہ بچہ بولا، اور اس بچے نے کہا اماں ہم حق پر ہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، اماں ہم حق پر ہیں، اس لیے بے دھڑک آگے بڑھ جاؤ۔ بچے کو بولتے دیکھا تو ماں آگے بڑھ گئی، ماں کود گئی۔ اللہ کو مجھے نہیں معلوم کہ ماں کی ادا پسند آئی ہے بچے کی۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس آگ کا رخ موڑ دو، ہوا نے آگ کے رخ کو موڑا، اور وہ جلتے ہوئے شعلے بادشاہ کے خیموں پہ جا کے گرے، تو فوج بھی جلی، بادشاہ بھی جلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس خندق میں دیکھا گیا تو پھول کھلے ہوئے تھے، اہل ایمان بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ تاریخ میں ایک بات تو طے ہو گئی، میں واپس ابراہیم تک جاؤں گا، لیکن آگ کے دو معرکے ہیں، ایک خلیل خدا کا ہے، ایک مومنین کا ہے۔ وہاں خلیل کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی، یہاں مومنین کے لیے ہوئی۔ اور ایک بات طے ہو گئی کہ جو آگ مومنین کے لیے گلزار ہوئی ہے، ہوا نے اس کے رخ کو موڑا ہے اور جانے کتنوں کو جلا دیا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، آگ کربلا میں خیموں میں لگائی ضرور گئی تھی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں تو ہوا آگ کے رخ کو موڑ دیتی ہے۔ 1400 سال سے سب جل رہے ہیں حسین والے محبوب۔ ہوا نے آگ کے شعلوں کا رخ موڑ دیا ہے، ہوا کہاں کہاں آگ کو لے کے جا رہی ہے۔ اب یہ عقیدت کا جملہ ہے، اگر علم پہ تقریر ہوئی اسی عشرے میں تو شاید تفصیل بیان کر دوں، لیکن ایک عقیدت کا جملہ سن لیجئے۔ ہوا کیوں نہ آگ کے شعلوں کو موڑ دے گی؟ چلتی جو ہے عباس کے پھریرے کے سائے میں۔ ہاں یہ اطاعت کی منزلیں ہیں کہ جو خدا کا اطاعت گزار ہو جائے، کائنات اس کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے۔ جملہ میں نے کہا ضرور عقیدت میں ہے، لیکن عقیدت کا جملہ نہیں ہے۔ حضرت ابو الفضل پہ جب گفتگو کروں گا تو اس وقت عرض کروں گا کہ متی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ متی کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ خدا جو خدا کا اور خدا کی حجت کا متی ہو جائے، کائنات کی ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج تک عباس کے علم کے سائے میں ہوا کے رخ مڑے ہوئے ہیں،
اور قیامت تک مڑے رہیں گے. جس کو ہوا کی زد سے بچنا ہے وہ عباس کے علم کے سائے میں آ جائے. آپ نے دنیا نے غور نہیں کیا کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. ہوا کا کام چراغوں کو بجھانا ہے. ہوا چراغوں کو بجھا دیا کرتی ہے، لیکن یہاں ہوا الٹا کام کر رہی ہے. چراغوں کے شعلوں کو کہیں اور لے کے جا رہی ہے اور ہوا کے دوش پہ چراغ جل رہے ہیں. تو کسی کا تو معجزہ ہے جو ہوا کے دوش پہ چراغ جل رہے ہیں. اور آج اہل ایمان کا یہ واقعہ جو اصحاب اخدود کا ہے کہ ہوا نے رخ کو موڑ دیا، ساری قوم جل گئی میں بادشاہ کے، اہل ایمان بچ گئے. ہمارے لیے آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں اجی آپ کس سے تقابل کرتے ہیں اہل ایمان کا؟ وہ تو خلیل خدا تھے جن کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی. وہ خلیل خدا تھے، وہ خلیل الہی تھے. یہ تو اہل ایمان ہے نا. اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار کیا کہ نہیں کیا؟ طے ہو گیا کہ اہل ایمان کے لیے بھی گلزار ہوتی ہے. تو اب کیا پریشانی ہے اگر کوئی یا حسین کہتا ہوا شعلوں پہ سے گزر جائے اور آگ اسے نہ جلائے؟ تو یہ آگ کا ماتم یوں ہی تھوڑی عزاداری میں رکھا ہوا ہے. جس قوم نے سب سے پہلے کیا، کیا کروں عزاداری پہ گفتگو ہے تو دو چار جملے تو کہوں گا. جس قوم نے سب سے پہلے کیا وہ مسلمان نہیں تھے. تاریخ میں آگ کا ماتم جس نے سب سے پہلے کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. برما کے کچھ لوگوں کا جہاز فرات کے ساحل پہ اترا تھا، اور جس وقت اترا تھا اس وقت شام غریبہ کا منظر انہوں نے دیکھا تھا. تو اس کی وجہ سے جب انہیں یہ پتا چلا یہ مسلمانوں کے رسول کا اور اس کے نواسے کا گھرانہ ہے، تو وہ برما واپس آئے تو انہوں نے آگ کا ماتم ایجاد کیا. تب سے اب تک ہو رہا ہے. آگ کا ماتم برمیوں کی دین ہے، اور وہاں سے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے آگے تک بڑھ گیا. ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے. دیکھیے جو حق ہوتا ہے وہ بول کے بتا دیتا ہے حق ہے. چلتے ہوئے شعلوں پہ شعلے ٹھنڈے ہو جائیں، انسان کو نقصان نہ پہنچے، یہ خود ہی حق ہے. اس بات کا ہونا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نصرت میں ہو رہا ہے، یہ اتباع میں ہو رہا ہے. اور اتباع میں چھوٹا سا عمل بھی لکھ لیا جاتا ہے. ذرا سا اتنا سا عمل بھی ہو، کیا حیثیت تھی اس کی کہ جو پھونک مار رہی ہے، اور کیا حیثیت تھی اس کی جو پانی پھینک رہا ہے. نہ اس کے پانی سے آگ بجھے گی، نہ اس کی پھونکوں سے تیز ہوگی، لیکن عمل لکھا ہوا ہے. ایک بغض ابراہیم میں، ایک حب ابراہیم میں، ایک خلیل خدا کی محبت میں، ایک خلیل خدا کی دشمنی میں. دونوں کے عمل لکھے ہوئے ہیں. تو طے ہو گیا کہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو. دیکھیے یہ دشمنی اور دوستی کا معاملہ بڑا سنگین ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دشمنی اور دوستی کے معاملات میں بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں احکامات تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے حالت احرام میں شکار کھیلنا منع ہے، حالت احرام میں جانور کو مارنا منع ہے. حد ہے کہ مچھر کو نہیں مار سکتے، وہ کاٹتا رہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک جانور ایسا ہے حشرات الارض میں سے کہ جس کو مارنا منع نہیں ہے حالت احرام میں. حالت احرام میں جائے امن کعبہ، حج کا ماحول، ہر ایک کو مارنا منع، خون بہانا منع. لیکن ایک ایسا ہے جسے مارنا منع نہیں ہے، وہ ہے بچھو. اور اس کی وجہ ہے کہ مارنا کیوں منع نہیں ہے، اس نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ڈنک مارا تھا، اس لیے حالت احرام میں بھی نہیں بخشا جائے گا. کچھ کہہ رہا ہوں حضور. دیکھیے دو حکم ہے اس طرح کے تاریخ میں. ایک حکم یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو پیغمبر نے سب کو امان دی ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا جو اس کے گھر میں چھپ جائے آ جائے اسے بھی امان. لیکن کہا کہ یہ 6 آدمی بروایت 7 آدمی بروایت 9 آدمی یہ وہ ہیں کہ اگر کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر سے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے. تو اب ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ رسول کو اذیت پہنچائے، رسول کو ڈنک مارے،
ہیں رسول کو تکلیف پہنچائے حالت احرام میں کعبے کے پردے کے پیچھے بخشا نہیں جائے گا. یعنی جائے امن پہ بھی اس کے لیے امن نہیں ہے. جس نے رسالت کو تکلیف پہنچائی ہو تو جو ہاتھ پہ ڈنک مارے جب وہ نہیں بخشا جائے گا تو جو رسول کے دل پہ ڈنک مار رہا ہو. مینڈک اور چھپکلی, چھپکلی کو مارنا ثواب, مینڈک کو مارنا منع. اس نے نصرت پیغمبر کی ہے. چھوٹا سا عمل ہے, تاریخ میں اللہ نے محفوظ کر لیا کہ جو بھی نصرت پیغمبر کرے گا چاہے اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو. لوگ کہتے ہیں آنسو مصائب کا جملہ ہے, لیکن میں فضائل میں سنا رہا ہوں, محفوظ کر لیجئے گا, بہت کام کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. کل بھی گفتگو تھی, لوگ کہتے ہیں آنسو, یہ آنسو کس کام کے؟ آپ کو پتا ہے معصوم کی حدیث ہے. ارے ہمارے آنسو حسین کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ نہ پہنچائیں, بہہ تو رہے نصرت حسین میں. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری حدیث سن لیجئے. پتا ہے معصوم نے فرمایا کہ یہ آنسو ملائکہ لے جاتے ہیں. یہ تو حدیث اپنی جگہ پر ہے کہ رومال زہرا میں جگہ پاتے ہیں, سیدہ کے رومال میں اور چادر میں جگہ پاتے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث ہے کہ ملائکہ لے جاتے ہیں. کہاں؟ جنت میں, کوثر میں ملانے کو, وہ تو الگ ہے, اس کی بات بعد میں کریں گے. ملائکہ لے جاتے ہیں کربلا اور سید الشہداء کے زخموں پہ رکھتے ہیں, زخم بھرتے ہیں حسین کے ان آنسوؤں سے. ان آنسوؤں کی کبھی بے توقیری نہ کیجیے گا. بات چونکہ درمیان میں آ گئی تھی اس لیے کہہ دی, میں ابھی مصائب کی طرف نہیں مڑا ہوں. یہ ایک قطرہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ سید الشہداء کے زخموں کا مرہم ہے, تو اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے. اپنی توقیر پہچانے عزادار, اور توقیر اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اس توقیر کو بتاتے رہنا چاہیے. تو چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا نصرت معصوم میں. حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی, اور اس کے بعد مجھے آگ کا قصہ سارا نہیں سنانا. حضرت ابراہیم کو حکم ہجرت ہو گیا. ار سے نکلے تو مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے جب اسماعیل گھر میں پیدا ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ مکے پہنچ جاؤ. ابراہیم کا میں آگے بڑھ جاؤں گا, ایک جملہ سن لیجئے. ابراہیم کا سفر کربلا سے کعبہ. ابراہیم نبوت کو لے کے آئے ہیں کربلا سے کعبے, کعبے پہ لا کے نبوت کو چھوڑ دیا. رسول سے 5000 پہلے نبوت اور اسلام کعبے پہ آ کے رکا ہے. اب اسلام اور نبوت کو واپس جانا ہے اپنی منزل تک. ہجرت ابراہیم کو سمجھ لیجئے گا, اس نبوت اور اسلام کو واپس جانا ہے. اس لیے حسین پھر نبوت کو کعبے سے کربلا تک لے کر آئے ہیں. اگر کربلا کے آگے نبوت کی کوئی اور منزل بھی ہوتی تو نبوت وہاں چلی جاتی, لیکن کربلا نبوت کی آخری منزل ہے. اس لیے کہ آپ کہیں گے نبوت کی آخری منزل کیسے؟ آئے تو حسین ہے. جی نہیں, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ نبوت کی آخری منزل ہے. ابراہیم اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر کعبے میں آئے, اس جگہ پر آئے ہیں کہ جہاں پر ایک درخت ہے اور وہ مکہ ہے. اللہ نے حکم دیا ہے وادی غیر ذی زر میں چھوڑ آؤ. ابراہیم کا قصہ سارا آپ کا سنا ہوا, مجھے جملے کی شرح کرنی ہے اس لیے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کہا اس درخت کے پاس چھوڑ دیا, قرآن کا بھی یہی بیان ہے, اور وہاں پر ایک درخت تھا, تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. ابراہیم چھوڑ کے چلے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے پروردگار اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, بچے کو میں چھوڑے جا رہا ہوں وادی غیر ذی زر میں. اور جب ہاجرہ نے پوچھا کس پہ چھوڑے جا رہے ہو تو کہا کہ میں اللہ کے بھروسے پر. ہاجرہ مطمئن ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہیں پہ زمزم, جب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم نکل آیا. زمزم نکلا تو جو پانی نکلا تو پرندے آئے. پرندے آئے تو گزرتے ہوئے قافلوں نے جب پرندوں کا آنا دیکھا تو قافلے ٹھہرنے لگے. سب سے پہلا جو قافلہ ٹھہرا وہ قبیلہ بنو جرہم ہے.
قبیلہ بنو جرہم وہ ہے کہ جس میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو آئے ہیں یہ سریانی بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زبان عبرانی ہے، بعضوں نے الٹا بھی کہا ہے، تاریخ میں اس پر بحث ہے کہ ابراہیم کی اپنی زبان سریانی تھی اور یہ آنے والے عبرانی بولتے تھے۔ بہرحال شادی جو ہوئی تو دونوں کے رشتے سے گھر میں دو زبانیں مل کر بولی جانے لگیں، دو زبانوں کے ملنے نے ایک نئی زبان ایجاد کی جسے عربی کہتے ہیں۔ پہلا شخص جس نے عربی بولی ہے وہ اسماعیل ہے، اسماعیل کے گھر میں عربی بولی گئی ہے۔ یہ سارے قصے مجھے آپ کو نہیں سنانے ہیں۔ ابراہیم کا عر سے لے کر مکے تک کا سفر، مکے سے ابراہیم کی واپسی، اور اس کے بعد پھر مکے آنا، اور اب پروردگار کا یہ حکم دینا کہ ابراہیم ہمارے لیے گھر تعمیر کرو اسی جگہ پر، اور ابراہیم نے گھر کو تعمیر کیا۔ اب جیسے جیسے گھر تعمیر ہوتا جا رہا ہے ابراہیم کی یادگاریں بنتی جا رہی ہیں۔ گھر تعمیر ہوا، اس گھر کے طواف کا حکم آیا، طواف کیا، حجر اسود اللہ نے جبریل کے ہاتھ بھیجا، وہ حجر اس میں لگایا گیا۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر ابراہیم آدم نے بھی حج کیا تھا، اب وہ آثار ختم ہو چکے تھے، ابراہیم نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ان جگہوں کو مقرر کیا، اس لیے کہ ہاجرہ نے وہاں پر سعی کی تھی۔ ایک یادگار یہ قائم ہوئی، ایک یادگار اسماعیل کے پیروں کی قائم ہوئی، ایک یادگار جب گھر بنا لیا تو گھر بنا کر دیکھا تو دروازے پر کوئی پردہ نہیں تھا، تو جناب ہاجرہ نے اپنی چادر کو پردہ بنا کے لٹکایا، یہ کعبے کا پہلا پردہ تھا۔ چونکہ چادر سیاہ تھی اس لیے ہمیشہ کعبے کا پردہ سیاہ ہونے لگا۔ ابراہیم تاریخ نبوت کے وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی کی یادگاریں اسلام میں بہت ہیں۔ کتنی عجیب بات یہ ہے، نبی ہے پرانا، پروردگار یادگاریں رکھنی تھی تو رسول کی رکھتا، اپنے خلیل کی یادگاریں ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے، اور وہ بھی واجب کر رہا ہے کہ ہاجرہ کا عمل بھی واجب، ابراہیم کی بنائی ہوئی یادگاروں پہ حج بھی واجب، اور پھر وہ پردہ جو بعد میں پردہ کعبے کا ہو گیا جس پہ پردہ بننے لگا، یہ بھی یادگار ہے۔ یہ ساری یادگاریں ہیں نا ابراہیم کی، انہی یادگاروں پہ تو ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ دیکھیے وہ ایک چھوٹی سی چادر تھی جو دروازے کا پردہ بنا تھا، اور دروازے کا وہ پردہ بعد میں اتنا بڑا ہو گیا کہ ملکوں سے بن بن کے جانے لگا۔ 1963 میں پاکستان میں کعبے کا غلاف بنا، اور جب بنا تو مولانا مودودی اس وقت زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کعبے کے غلاف کو پورے ملک میں پہلے لے جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، پورے ملک میں گشت کرایا گیا۔ جب گشت کرایا گیا تو تقریباً 1,30,00,000 آدمیوں نے اس کی زیارت کی، لوگ اسے چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، پورے ملک میں احترام کے ساتھ وہ گشت کرتا تھا۔ بنا تھا پاکستان کی کھڈیوں میں، تیار ہوا تھا پاکستان کی مشینوں سے، دھاگا پاکستان کا تھا، کپڑا جاپان کا تھا، بن رہا تھا عرب کے لیے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ غلاف تیار ہو رہا تھا جاپان کے ریشمی کپڑے سے، اور تیار ہو رہا ہے، اور مولانا مودودی کی قیادت میں پورے ملک میں اس کا جلوس پھرایا جا رہا ہے۔ مولانا یہ جلوس کہاں جا رہا ہے؟ ارے یہ کعبے کے غلاف کا جلوس ہے، یہ غلاف ابھی چڑھا تو نہیں ہے، کہا چڑھا نہیں ہے مگر منسوب تو ہو گیا، چڑھا نہیں ہے مگر اسے نسبت تو ہو گئی کعبے کے غلاف کو۔ مولانا چونکہ ابھی چڑھا نہیں ہے اور صرف کعبے سے منسوب ہوا تو لائق احترام ہو گیا۔ ہاں ہاں بالکل لائق احترام ہو گیا، ابھی سے اسے چومو، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، یہ کہاں جائے گا؟ کعبے پہ جا کے چڑھایا جائے گا۔ مولانا صرف نسبت سے اتنا احترام کہ کعبے پہ، اور وہ بھی جاپان۔ اچھا یہ بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے حسن ظن ہے کہ مسلمانوں نے تیار کیا ہے تو یقیناً پاکیزگی کی حالت میں تیار کیا ہوگا، باوضو رہے ہوں گے، سب احترام کے ساتھ اسے تیار کیا ہوگا، لیکن جو ریشم جاپان سے آیا تھا اس ریشم کا کیا حال تھا؟ تو مولانا پلٹ کر یہی کہیں گے، دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ ریشم کہاں سے آیا، بات یہ ہے کہ ایک ہی چمڑا ہوتا ہے، آپ کچھ گز چمڑا خریدتے ہیں، ایک چمڑے سے جوتا بنانے کا حکم دیتے ہیں آدھے کو کاٹ کے، اور آدھے سے قرآن کے لیے جلد بنواتے ہیں۔ چمڑا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ایک چمڑے کے دو حصے کی، ایک سے جوتا بنوایا، ایک سے قرآن کی جلد بنوائی، تو جو قرآن کی جلد کے لیے گیا وہ محترم ہو گیا، حالانکہ ابھی جلد تیار نہیں ہوئی، اور لگ گیا اس میں، اور جس سے جوتا بنا وہ بیکار ہے، اسے سر پہ بھی نہیں رکھ سکتے، حالانکہ دونوں چمڑوں میں رشتہ داری ہے، دونوں کی رگیں ایک ہیں، دونوں کی رگیں ایک ہے۔ دیکھیے چمڑوں میں رگیں ہوتی ہیں، کپڑے میں دھاگے ہوتے ہیں،
تانا بانا ہوتا ہے تو رگیں ایک ہے لیکن سارا معاملہ نسبت کا ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کعبے کا غلاف ابھی نسبت ہو جائے, کعبے نہ پہنچے, چڑھایا نہ جائے, صرف نسبت کی بنا پہ اس کا جلوس بھی نکل سکتا ہے, وہ قابل احترام بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے بھی تو عباس کے علم کو نسبت ہی تو دی ہے, پھریرا لے کے جلوس لے کے نکل رہے ہیں. تو اگر کعبے کے غلاف کا جلوس نکل سکتا ہے تو علم عباس کا جلوس کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ سارا نسبتوں کا معاملہ ہے. اور تاریخ اسلام میں اللہ نے ابراہیم کی یادگاریں رکھی ہی اس لیے ہیں کہ جب تک ابراہیم کی یادگاریں باقی رہیں گی نسبتوں کو پہچانتے رہنا. دیکھیے پیغمبر کے پاس ذرا سا میں 2 جملے سن لیجئے. پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ حاجرہ والا غلاف تو نہیں ہے نا, وہ اول تھا, وہ قابل احترام تھا. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی ڈیوڑی اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا. غضب خدا کا, کیسی کیسی منتیں لوگ مانتے ہیں. جنت کی ڈیوڑی اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا. پیغمبر نے کہا تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کام تو ہو گیا, منت کیسے پوری کروں؟ کہ جاؤ اپنی ماں کے قدم چومو, باپ کی پیشانی چومو. پیغمبر کہہ رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, اپنے ماں کے قدم چومو اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ کی پیشانی چومو. اس نے کہا نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے. پیغمبر, عالم اسلام کی روایت, اس نے کہا نہ باپ زندہ ہے نہ ماں زندہ ہے. پیغمبر نے کہا دونوں کی قبروں پہ چلے جاؤ اور ان کی قبروں پہ جا کے بوسہ دو. یہ بوسہ گویا جنت کی ڈیوڑی کو ہوگا. ماں باپ کی قبر پہ بوسہ دو گے تو یہ بوسہ گویا ڈیوڑی پر ہوگا. ارے جنت کی ڈیوڑی پہ بوسہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ جنت بے جان ڈیوڑی. یہ ماں باپ زندہ اگر ہو تو ٹھیک, اور اگر قبریں ہیں تو چلیے قبر بے جان, لیکن یہ یہاں کا بوسہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہوگا اور وہ حور کی پیشانی تک بھی پہنچ جائے گا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے, قبروں کا پتہ نہیں. اب ہو گئی قیامت, اللہ کا منت اسے پوری کرنی ہے. منت کا پورا کرنا اسلام میں واجب, نہ کرے تو گنہگار. پیغمبر نے کہا ایسا کر, گھر میں بیٹھ کے 2 نشان بنا لے, ایک کو کہے ماں کی قبر, ایک کو کہے باپ کی قبر, اور دونوں کو بوسہ دے, منت پوری ہو جائے گی. گھر میں بیٹھ کے نشان بنا لو. میں نے یہ قصہ آپ کو یوں ہی نہیں سنا دیا, گھر میں بیٹھ کے نشان بنا لو. یہ جو گھر میں بیٹھ کے نشان بنائے گا یہ ماں باپ کی قبریں نہیں ہیں. دیکھیے اب جنت کی ڈیوڑی سے لے کے اس گھر کے نشان تک کتنے فاصلے آ گئے؟ ماں نہیں ہے, ماں کی قبر, قبر نہیں ہے اس کا نشان, 3 فاصلے آ گئے ہیں. 3 فاصلوں سے ہوتا ہوا بوسہ پہنچ جائے گا. بوسہ پہنچ رہا ہے, 3 فاصلوں سے ہوتا ہوا پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. ایک آدمی منت پوری کرنا چاہے تو 3 فاصلوں سے ہوتا ہوا بوسہ پہنچ جائے, 3 وسیلوں سے. اور ہمارے ہاں وسیلہ ہی کہاں ہے؟ ہم تو براہ راست عباس کے علم سے علم منسوب کیا ہوا ہے. توجہ کیجئے گا, امیر المومنین کے پاس آ کے کسی نے پوچھا کہ مولا میں وہیں رکا ہوا ہوں, کعبے کے پردے کو پکڑنے کا کیا ثواب ہے؟ کیا کعبے کے پردے کو پکڑ کے دعا مانگنے کا کوئی حکم ہے؟ علی نے کہا سمجھ لو دامن توحید تھامے ہوئے ہو. اے عقیدت مندو, اس سے زیادہ اچھا جملہ آپ کے لیے کیا نظر کروں؟ علی نے کہا دامن توحید تھامے ہوئے ہو. ارے یہ تمہارے ہاتھ کا جاپانی کپڑے کا بنایا ہوا, تمہارے کاریگروں کا کپڑا, یہ غلاف پکڑو تو دامن توحید تھامے ہوئے, کہیں شرک نہیں ہو رہا. اب سمجھ لینا یہ علم کا پھریرا نہیں ہے, دامن عباس ہے.
عالم کا بحیرہ نہیں ہے. اگر کعبے کا غلاف دامن توحید ہو گیا تو پھر یہ علم کا بحیرہ نہیں ہے, یہ دامن عباس ہے. کتنے وسیلوں سے ہو کے بوسا جا رہا ہے. تبھی تو پیغمبر نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی کہ جس نے قیامت تک آنے والے میری اولاد کے کسی فرد کے ہاتھ پہ بوسا دیا گویا اس نے میرے ہاتھ پہ بوسا دیا. پیغمبر کی ایک حدیث یہ. اور جس نے کسی عالم کے ہاتھ پہ بوسا دیا اس نے میرے ہاتھ پہ بوسا دیا. پیغمبر نے دونوں رشتے بیان کر دیے کہ میری میراث میں زیارت وارثہ پہ ہوں. میری میراث خون سے بھی جائے گی, علم سے بھی جائے گی. اس بات کو یاد رکھنا. ادھر سے امام اعظم آ رہے ہیں, ادھر سے امام صادق جا رہے ہیں. امام صادق کی جوانی کا زمانہ ہے, پیغمبر کا عصا ان کے ہاتھ میں ہے. اور ایک بار امام صادق کے ہاتھ میں عصا دیکھ کے امام اعظم نے کہا آپ بوڑھے تو نہیں ہیں, جوانی میں عصا کیوں رکھا ہوا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ عصا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ پیغمبر کا عصا ہے اور سنت رسول ہے. جلدی سے امام اعظم آگے بڑھے کہ پیغمبر کے عصا کو بوسا دے لے. امام نے عصا کو پیچھے کر لیا کہ نعمان ابن ثابت کیا ارادہ ہے؟ کہ رسول کا عصا ہے, میں اسے بوسا دینا چاہتا ہوں. امام نے جلدی سے آستین الٹی کہ اس لکڑی کو رسول کی لکڑی کو تم بوسا دے رہے ہو اس لیے کہ رسول کا عصا ہے, ان رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے. اے نعمان ابن ثابت, بوسا دینا ہے تو اس ہاتھ پہ دو. یہ پوست رسول کا پوست ہے, یہ گوشت رسول کا گوشت ہے, یہ خون رسول کا خون ہے. بوسا دینا ہے تو اس ہاتھ پہ دو. تو پہچانو نا کہ نسبت کہاں ہے, پہچانو کہ وسیلہ کہاں ہے. کہا اس خاک پہ بوسا دے لے جو نشان تو اپنے گھر میں بنائے گا. یہ میں نے حدیث واقعہ کیوں سنایا؟ اس مقصد کے لیے سنایا ہے کہ راوی نے کہا مولا اگر رسول کی قبر تک نہ پہنچ پائیں تو کیا کریں؟ توجہ کیجئے گا. اگر رسول کی قبر تک نہ, ہمارے یہاں کی بالکل صحیح حدیث ہے, ائمہ نے علماء نے اسے بہت لکھا ہے, اگر رسول کی قبر تک نہ پہنچ پائیں تو کیا کریں؟ اگر سید الشہداء کی قبر تک نہ پہنچ پائیں تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا گھر میں پاکیزہ مٹی لے کے ایک قبر بناؤ اور اس قبر کے پاس کھڑے ہو کے رسول کو سلام کرو تو گویا تم نے قبر نبی کو سلام کیا. اس قبر کے پاس کھڑے ہو کے حسین کو سلام کرو تو گویا تم نے حسین کو, قبر حسین کو سلام کیا. یہ نسبتیں, ان نسبتوں کو لوگ یاد رکھیں. یہ نسبتوں, ابراہیم کی ساری یادگاریں اسی لیے موجود ہیں آج تک. ارے قربانی کا بکرا سمجھ میں آ رہا ہے, یہ وہ تو نہیں ہے جو جنت سے دمبا آیا تھا, یہ وہ تو نہیں ہے جو آپ خرید رہے ہیں 1.25 لاکھ کا, 1.5 لاکھ کا. میں نہیں پتا یہاں کتنے کا بکتا ہے, کراچی میں تو اشتہار ہوتے ہیں. 1.25 لاکھ کا بکرا, 1.5 لاکھ کا بکرا, 2 لاکھ کا. جو جتنا قیمتی لائے گا اس کی اتنی ہی بڑی قربانی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور اللہ کا حکم کیا ہے شریعت کا؟ شریعت کہہ رہی ہے دیکھو جو بکرا تم خرید کے لائے ہو اس کی رسی کا بھی احترام کرو. جی نہیں, پتہ ہے آپ کو حکم یہ ہے کہ جس کیل سے رسی باندھی ہے اس کیل کو آگ میں کبھی مت ڈالنا. یہ حکم ہے شریعت کا کہ جس کیل سے قربانی کے بکرے کی رسی باندھی ہے اس میخ کو کبھی آگ میں مت ڈالنا, اس کا احترام کرنا. پروردگار یہ بکرا اول تو وہ نہیں ہے اور اس پر اس کی رسی اور رسی پہ کیل اور اس کیل کا احترام, اور صرف احترام نہیں بلکہ حکم پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میدان محشر کے دن یہ بکرا شفیع ہوگا, جو قربانی کرے گا اس کی شفاعت کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ قربانی بزرگوں کی شفیع ہوتی ہے. بزرگوں کا مطلب جو صاحب قربانی ہے. اب جو بھی قربانی کی جائے گی وہ قربانی شفاعت کا حق رکھتی ہے. بکرا جس پہ شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا, گائے, اچھا چلیے بکرا تو ٹھیک ہے, گائے تو نہیں آئی تھی,
ارے اسماعیل کے لیے گائے تو نہیں آئی تھی, اونٹ تو نہیں آیا تھا. آپ کہیں گے حکم شریعت ہے, چلیے ٹھیک ہے, حکم شریعت ہے, اجازت ہے ہر چیز کے لیے. تو اب ساری چیزیں قربانی میں جو جا رہی ہیں یہ شفیع ہوں گی, یعنی روز محشر شفاعت کریں گی. کیوں؟ آپ نے قربان کیا ہے راہ خدا میں, نیت اللہ جانتا ہے, ہم تو حسن ظن ہی سمجھ رہے ہیں, اچھی نیت سے کیا ہوگا. آپ نے راہ خدا میں قربان کیا ہے, یہ میدان حشر میں آپ کی شفاعت کرے گا. ایسا بکرا, ایسا جانور کہ جس پہ شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا, اس کی شفاعت کے قائل ہو, آل رسول کی شفاعت کے قائل نہیں ہو. بکرا شفیع ہو جائے تو مان لو آل رسول شفیع ہو جائے. اور اب جملہ لے جائیے, بہت کام کا ہے. قربانی شفیع ہوتی ہے, مسئلہ بکرا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ جو قربانی تم کرو گے وہ شفاعت کرے گی صاحب قربانی کی. ابراہیم نے بکرا نہیں قربان کیا, اسماعیل کو لٹایا. اسماعیل شفیع ہوں گے ابراہیم کے لیے. تو اب جس کی جتنی قربانیاں ہوں گی اس کی شفاعت بڑھتی جائے گی. تو دیکھو تو ابو طالب کے کتنے شفیع ہیں. دیکھو قرآن ایک اصول دے چکا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر الہی کا احترام کرے تو یہی دلوں کا تقوی ہے. لوگ کہتے ہیں عزاداری اور تقوی دو الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے دلوں کا تقوی یہ ہے کہ جو شاعر الہی کا احترام کرے. اور شاعر الہی کا قانون ابراہیم کی یادگاروں میں موجود ہے. ابراہیم کی یادگاریں بہت عظیم صحیح, لیکن حسین کی یادگاریں ابراہیم سے آگے بڑھ گئیں. ابراہیم کی یادگاروں نے دین کو آگے بڑھایا ہے, بچایا نہیں ہے. حسین کی یادگاروں نے دین کو بچایا ہے. حسین کی یادگاروں میں جو کچھ بھی ہے, علم ہو, تعزیہ ہو, تابوت ہو, جو کچھ بھی ہو. ارے آج لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ مراسم ہندوستان میں ایجاد ہوئے ہیں, ہندوؤں سے شروع ہو گئی عزاداری. آج تک لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہندوؤں نے ہم سے کیا لیا اور ہم نے ہندوؤں سے کیا لیا ہے. یہ کہنے کی بات ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئی وہ ہندوانہ ہو گئی. اجی ہندوؤں سے مسلمانوں نے نہیں لیا ہے, ہندوؤں نے ہم سے قبول کیا ہے. جائیے جا کر دیکھیے طلاق ہندوؤں میں ہے, کہاں سے آ گئی؟ طلاق ہندوؤں میں کہاں سے آئی؟ اور عزاداری کے مراسم اگر براہ راست حسین ہندوستان آ گئے ہوتے تو کہنا آسان تھا کہ ہندوؤں سے شروع ہوئے. حسین ہندوستان نہیں آئے ہیں, حسین تو عرب میں رکے. تو عرب سے جو لوگ عزاداری لے کے آئے وہ کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہوئے تو آئے ہیں. ہندوستان میں عزاداری بعد میں پہنچی ہے. یہ سب شاعر الہی ہیں, اور شاعر الہی میں ایک ایک چیز قیمتی ہوا کرتی ہے. میں قبر پہ رکا ہوا تھا, دو جملے میرے سن لیجئے, میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت نوح کا جب طوفان ہوا اور سفینہ چلا تو اللہ نے حکم دیا, دیکھو آدم کا تابوت قبر سے نکال لو اور اس تابوت کو سفینے میں رکھ لو. پروردگار کیا کر رہا ہے؟ بدعتیں شروع کروا رہا ہے. آدم کا تابوت قبر سے نکال کے سفینے میں رکھوائے گا. ارے قبر میں رہنے دو, پانی کو حکم دے دے کہ اس قبر سے نہ گزرے. خدا کے لیے میری دلیل کو سمجھے, پانی کو حکم دے دے کہ آدم کی قبر پہ سے نہ گزرے. بس اتنا کر لے گا, نہیں پانی کو حکم نہیں دوں گا, تابوت کو نکلوا کے رکھو. اس لیے کہ مجھے دنیا کو بتانا ہے پانی کو حکم صرف ایک کی قبر کے لیے دیا ہے. وہ فضیلت میں آدم کو نہیں دے سکتا کہ پانی رک جائے, وہ حسین کی فضیلت ہے. ہاں 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 ہاں, آدم کے وارث ہیں حسین. فضیلت بڑھ گئی نا, تابوت اٹھا کے, صندوق کو اٹھا کے قبر سفینے میں رکھا. اب جب تک سفینہ چلتا رہا, صندوق رہا, تابوت رہا. اب وہ تابوت جب سفینے میں تو ظاہر لوگ دیکھ بھی رہے,
لوگ ظاہر ہے کہ تابوت تو قریب ہے، آنا جانا گزرنا، اس کے بعد جب اترے گا سفینہ، پانی خشک ہوگا، تب زمین میں دفنائے جائیں گے، اتنے دن تو تابوت ہے، لوگ زیارت کر رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا، نبی کی تاریخ میں موجود ہے۔ اس تابوت کو دیکھنا، اس تابوت کی زیارت کرنا بدعت نہ ہوا؟ جب وہ بدعت نہ ہوا تو آج تابوت کو دیکھنا کیسے بدعت ہو جائے گا؟ یہ تابوت ٹھیک ہے کہ یہ خالی ہے، لیکن خالی ہے تو منسوب ہے نا، پیغمبر نے جو قبر بنوائی وہ بھی تو خالی تھی، پیغمبر نے جو جگہ بنوائی ہے، جو نشان بنوایا ہے وہ بھی تو خالی ہے۔ اسی طرح ابراہیم کی جتنی یادگاریں، ابراہیم کی تو ایسی ایسی یادگاریں ہیں کہ آج تاریخ اسلام سوچے تو اپنے ایمان پہ غور کرنا پڑے گا۔ یہ جو حتیم کی جگہ جس کے باہر سے طواف کرتے ہیں، ابھی صفدر صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ جو حتیم کی جگہ جس کے باہر سے طواف کرتے ہیں، یہ پائیں باغ ہے جناب ہاجرہ کے گھر کا، رہتی اس کے اندر ہے، جناب ہاجرہ کعبے کے اندر رہتی ہیں، یہ پائیں باغ ہے۔ جب جناب ہاجرہ کی وفات ہوئی تو اس میں دفن ہوئی، جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو اس میں دفن ہوئے، جب اسماعیل کے بیٹے کی وفات ہوئی تو اس میں دفن ہوئے، جب اسماعیل کی بہو کی وفات ہوئی تو اس میں دفن ہوئی۔ کم سے کم 4 نہیں تو 2 قبریں ہاجرہ اور اسماعیل کی تو طے ہے تاریخ میں کہ اسی حتیم میں ہے، اور آج عالم اسلام طواف کر رہا ہے باہر سے، کعبے کے ساتھ 2 قبروں کا طواف ہو رہا ہے، طواف حرام نہیں ہو رہا، قبر کا طواف جائز ہے۔ اگر وہاں قبر کا طواف جائز ہے تو قبر حسین کا طواف کیوں جائز نہیں ہے؟ اور اگر یہ جملہ برداشت ہو تو لے جائیے گا، تحقیق کا جملہ ہے، لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کتابوں میں، حضور جو جنت المعلا میں ابو طالب کی قبر ہے وہ مجازی ہے، ابو طالب کی حقیقی قبر بھی حتیم میں ہے، جہاں اسماعیل کی قبر ہے، جہاں ہاجرہ کی قبر ہے، سلام ہو ایسے کفر پہ کہ سارا اسلام تباہ کر۔ پروردگار اتنی یادگاریں، دیکھیے آج 5ویں تقریر ہے اور ابھی ہم شرح کرتے ہوئے 5ویں جملے تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں، ابھی ہم ابراہیم خلیل تک پہنچے ہیں، ان کی وراثتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہر زیارت کا بہت حصہ باقی ہے، لیکن زیارت کو اگر شخصیتوں پہ تقسیم کیا جائے تو 4 تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلا حصہ سید الشہداء، دوسرا انصار حسین، تیسرا علی اکبر، چوتھے عباس۔ تو اب باقی بچی ہیں 5 تقریریں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں ان شخصیتوں کا بھی ذکر کروں کہ جو اس زیارت میں شامل ہیں۔ کل کی تقریر ظاہر ہے کہ شب شہادت ہے، تو حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی حیات پر ہی ہوگی، اور ہم اپنے موضوع کو ایک دن کے لیے روکیں گے اس لیے کہ کل معصوم کا ذکر ہوگا۔ تو باقی بچتی ہیں 4 تقریریں، اور 4 تقریروں میں ابھی ہمیں انصار کا بھی ذکر کرنا ہے، شہزادے کا بھی، اور حضرت ابو الفضل کا بھی۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی حد تک جتنا ذکر ہو پایا، وقت کامل ہونے جا رہا ہے، ابراہیم کا، اور باقی بچے موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو اب پرسوں جب تقریر شروع ہوگی تو موسیٰ، عیسیٰ اور باقی جو ٹکڑے باقی ہیں زیارت وارثہ کے، یہ ابراہیم کی وراثت۔ اتنی یادگاریں حضرت ابراہیم خلیل کی، پروردگار یہ اتنی یادگاریں تو نے کیوں چھوڑ دی ہیں؟ کہ اسی لیے چھوڑ دی ہیں کہ یہ شاعر الہی ہیں، اور شاعر الہی کا احترام امت پہ واجب کر دیا ہے۔ کل تک تو ہمیں آسانی تھی کہ ہماری لڑائی عزاداری پر حملہ کرنے والوں سے تھی، آج ہمیں بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ آج ہمیں اپنی صفوں سے مخالفت کا سامنا ہے۔ برا نہیں مانیے گا، کل تک شاعر عزاداری پر حملہ باہر سے ہوتا تھا، آج شعار عزاداری پہ حملہ اندر سے ہوتا ہے۔
اس لیے دو چار جملے میں اپنوں سے بھی کہہ دوں جو بہت ضروری ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 منٹ میں آپ کے صرف لوں گا تاکہ بات سمجھا دوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہر چیز کے لیے دنیا میں کوئی کام ہو رہا ہو اس کے لیے سوال اٹھایا جاتا ہے اس کا شرعی ثبوت دیجئے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جو لوگ لفظ شریعت کی شین سے واقف نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت بتائیے۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت میں احکامات کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اور جتنے حکم ہیں انہی 5 میں ہے، 5 سے باہر کوئی نہیں ہے۔ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ واجب جس کا حکم دیا گیا، حرام جس سے روکا گیا، مستحب جو پسندیدہ ہے نہ کرو تو گناہ نہیں، مکروہ جس کا نہ کرنا پسندیدہ ہے کر لیا تو گناہ نہیں، جو ان 4 میں نہ آئے وہ مباح ہے۔ یعنی جس پر شریعت خاموش ہو وہ مباح ہے۔ لوگ واجب حرام یاد رکھتے ہیں، مباح بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت 5 میں ہی کہیں ہوگی۔ دنیا کے جتنے احکامات ہیں، آج اگر صرف اس بات پہ بات کی جائے، آیت اللہ سید علی حسین فانی ان سے پوچھا گیا عزاداری کے شاعر کے معاملے میں، تو سوال یہ کیا گیا کہ آغا یہ بتائیے کہ یہ جو عزاداری میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شرعی ثبوت دیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا اس میں بہت سی چیزیں، سوال میں یہ بھی تھا کہ اس میں بہت سی چیزیں بدعت بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو بدعت کا مفہوم نہیں معلوم، لوگ مباحات کو بدعت کہتے ہیں جبکہ مباح بدعت نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ اب ان کا جملہ تھا۔ اب میں مثال میں 2 جملے عرض کر دوں۔ جہاز پہ بیٹھنا واجب ہے کہ حرام؟ کوئی مجھے بتائے شرعی حکم، ہوائی جہاز پہ بیٹھنا واجب ہے کہ حرام؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ٹرین میں بیٹھنا سفر کرنا واجب ہے کہ حرام؟ اچھا چلیے اور آسان کر دوں، یہ کوکا کولا اور پیپسی کولا پینا، ذرا سا اس کے بارے میں تو کچھ بتائیے کہ یہ واجب ہے کہ حرام، مستحب ہے کہ مکروہ؟ آپ کہیں گے مباحات میں ہے۔ کیوں مباحات میں؟ اس میں تو ضرر بہت ہے۔ دیکھیے قانون یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ضرر زیادہ ہو، اب ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کا ضرر کیا ہے۔ بدن کو پھلا دیتی ہیں کولڈ ڈرنکس، معدے کو خراب کر دیتی ہیں، نظام ہاضمہ کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں کولڈ ڈرنکس، اور اس کے بعد بھی پی جا رہی ہیں، تو حکم شریعت تو بتائیے۔ اب جو انہوں نے جملہ کہا آغا فانی نے، میں اس کے جملے کی، ان کے جملے کی شرح کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں مباحات میں ہیں، اور مباح کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ اس پہ نہ واجب کا حکم آیا ہے، نہ حرام کا، نہ مستحب کا، نہ مکروہ کا۔ اور فقہ کے معاملے میں ایک اصول سب جان لیں۔ دیکھیے جو لوگ اصول فقہ نہیں جانتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فقہ کے معاملے میں ایک اصول بالکل صاف ہے، ہر چیز اس وقت تک حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے پہ قرآن کی آیت یا معصوم کی حدیث نہ آ جائے۔ ہر چیز جائز ہے جب تک ناجائز ہونے پہ قرآن کی آیت یا حدیث نہ ملے۔ ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے پہ قرآن کی آیت یا حدیث نہ ملے۔ تو ہم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ عزاداری کے شعار میں ماتم سے لے کے تابوت و تعزیہ تک کے جواز کا کیا فتویٰ ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ قرآن کی کون سی آیت میں حرام کہا گیا ہے اور رسول کی کون سی حدیث میں حرام کہا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور اس وقت چونکہ بات نکل آئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کے مجتہدین کے بیانات اپنی جگہ پر، خطرہ ہمیں، دیکھیے مجتہدین نے ہمیشہ دین کی حفاظت کی ہے۔ میں ایسے تمام مجتہدین سے واقف ہوں اور ذاتی طور پر ان کی کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہوں کہ جو عزاداری کے سلسلے میں جن کے بیانات میرے پاس محفوظ ہیں، جس کو تفصیل چاہیے وہ عزاداری از دیدگاہ مرجعیت شیعہ فارسی، اردو، انگریزی، عربی میں پڑھ سکتا ہے، مجتہدین کے فتوے تک موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ضرر کا آتا ہے۔ آیت اللہ روحانی سے پوچھا گیا، عام طور پر ہمارے مجتہدین کا کہنا کہ اگر ضرر واقع ہو، یعنی اگر خطرہ اس بات کا ہو کہ انسان ہلاک ہو جائے گا قمع لگانے سے یا زنجیر لگانے سے، خون بہنے سے، تو اس صورت میں پرہیز کرے۔ آیت اللہ روحانی سے پوچھا گیا کہ اس صورت میں قمع اور زنجیر کے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اگر مر جانے کا یقین ہو تب بھی جائز ہے۔
اب یہ ان کا فتویٰ ہے. دیکھیے میرے پاس بہت سے فتوے ہیں. خطرہ یاد رکھیے گا، علماء نے ہمیشہ دین کی حفاظت کی. تقریر ختم ہو گئی. علماء نے ہمیشہ دین کی حفاظت کی ہے. خطرہ ان لوگوں سے ہے جو نہ عالموں میں ہے نہ جاہلوں میں ہے. دین کو خطرہ ان لوگوں سے ہے جو نہ تو عوام میں ہے نہ علماء میں ہے، بلکہ صحیح طور پر دین کو نہیں پہنچا رہے ہیں. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے آل محمد کے دین کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچایا جائے کہ آنے والے وقت میں ساری دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں. عزاداری کے سلسلے میں آج ابراہیم سے لے کے جو کچھ آج تک ہمارے پاس آیا ہے، ابراہیم کی یادگاریں ہوں یا حسین کی یادگاریں ہوں، یہ سب شاعر اللہ ہیں. اور ہمارے تمام علماء اس کے قائل ہیں کہ شاعر الہی کا احترام بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب حسین سے تمسک ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ان پر واجب کا فتویٰ نہ ہو، اگر مستحب کا فتویٰ نہ ہو کہ یہ کام مستحب ہے، تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ مباح ہے. یہ طے ہے کہ یہ مباح ہے. اور مباح کے معنی یہ ہے کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، جو نہیں کر رہے ان سے کہا بھی نہیں جا رہا کہ وہ کریں. یہ تمام عزاداری کے معاملات ہیں. یہ کہنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ ہم یادگاروں پہ گفتگو کر رہے ہیں. تقریر یہاں رک رہی ہے اور انشاءاللہ کل یہیں سے آنے والی تقریروں میں مسلسل ہو جائے گی. بتوفیق الہی، بتائید محمد و آل محمد. یاد رہے کہ عزاداری میں جتنے شاعر ہیں لہو کا بہانہ کہتے ہیں کہ بھائی کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھ کے زینب نے ہودج کی چوب پر اپنی پیشانی کو پٹکا. علی کی بیٹی نے ہودج کی لکڑی پر اپنی پیشانی کو پٹکا تو لہو بہا. زخمی ہوئی نا پیشانی، زینب کی پیشانی زخمی ہوئی، خون بہنے لگا. یہ بھائی کی یاد تھی جس نے زینب کو تڑپایا تھا. ارے اس حسین کی یاد جو کبھی زینب کو تڑپاتی تھی، کبھی سکینہ کو. سب سے زیادہ مصیبتیں جب کسی نے میرے امام سے پوچھا مولا مصیبتیں کہاں پڑیں، کہا سب سے زیادہ مصیبتیں شام شام شام. مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ مائیں بہنیں بے مخنہ و چادر بازاروں اور درباروں میں اور منادی ندا دے رہا ہو حاضہ السبایا من بناتے رسول اللہ، حاضہ السبایا من بناتے رسول اللہ. اور سب سے کٹھن مرحلہ جب امام سے پوچھا گیا مولا شام میں سب سے کٹھن مرحلہ کیا تھا، کہا سب سے کٹھن مرحلہ دربار یزید میں داخلہ تھا. ہمیں دربار یزید میں یوں لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلام لائے جاتے ہیں. ہمیں دربار میں یوں لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلام لائے جاتے ہیں. جس وقت اسیر دربار میں لائے گئے اور ایک ایک بی بی کا تعارف کرایا گیا. عزیزو خدا کسی پہ یہ وقت نہ لائے کہ گھر کے کسی مرد کے سامنے ان کی عورتوں کا تعارف کرایا جائے. سید الساجدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر اور خولی تازیانہ لیے ہوئے آگے بڑھا اور کہتا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، یہ بیوہ حسن قاسم کی ماں ام فروا ہے، یہ علی اصغر کی ماں ام رباب ہے، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. اور ایسے میں بیویوں نے زینب کو گھیر لیا. مقتل کہتا ہے کہ یزید کے تخت کے نیچے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا جس پر کپڑا ڈھکا تھا. اس کپڑے کو یزید نے ہٹا دیا. ایک بار یزید کی نگاہ اسیروں پہ گئی تو دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے، اپنا ایک پیر اٹھاتی ہے اور دوسرا پیر زمین پہ رکھتی ہے، پھر دوسرے پیر کو بلند کرتی ہے اور پہلا پیر زمین پہ رکھتی ہے. ایک بار یزید نے دیکھا اور اس کا ایک ہاتھ گردن پر ہے. براہ راست بچی کو مخاطب کیا کیا بات ہے، تم اپنا ایک پیر اٹھاتی ہو دوسرا پیر رکھتی ہو، تمہارا ایک ہاتھ گردن پر ہے. بچی نے کہا یزید ساری بیبیوں کے بازوؤں میں رسن ہے، میرے گلے میں رسن ہے. جب بیبیاں سیدھے قد سے کھڑی ہوتی ہیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے.
یزید نے کہا اس بچی کی رسن کھولو، مجھے اس سے بات کرنا ہے۔ رسن کھول دی گئی، بچی سیدھے قد سے کھڑی ہوئی تو یزید کہتا تمہارا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام سکینہ ہے۔ کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ عزیزو جملہ سنو گے، خدا آپ کی گودیاں آباد رکھے، آپ کے کلیجے اولاد کی خوشیوں سے ٹھنڈے رکھے۔ جب پوچھا کس کی بیٹی ہو تو سکینہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین کی، بلکہ یہ کہا جس کا سر تیرے تخت کے نیچے تشت میں رکھا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ اللہ کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ لائے۔ کہ اچھا تم حسین کی بیٹی ہو، سنا حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا ہاں حسین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا سنا تم بھی اس سے بہت محبت کرتی ہو؟ کہا ہاں میں بھی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کہا ہم تو تب جانے کہ جب تمہارا باپ تمہارے پاس آ جائے۔ سکینہ آگے بڑھی ہاتھوں کو پھیلا کے، ایک بار یزید نے کہا ایسے نہیں، کہ جہاں ہو وہیں سے آواز دو، حسین خود تمہارے پاس آئے۔ سکینہ نے ننھا سا دامن پھیلایا اور ایک بار پکارا اے بابا، یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کے دامن میں آیا، رخسار پر رخسار رکھا، آواز دی